أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 10واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں مٹی رکھے ہوئے تھے۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو کفار کی طرف پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کافر کی آنکھ میں مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچ گیا، جس کی وجہ سے کفار اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان ان کی نظروں کے سامنے سے نکل گئے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر نہ پڑی۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات مسجد حرام سے جنوب کی سمت 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور نامی پہاڑ میں ایک غار میں جا کر ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ بعض لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے اتنا قریب پہنچے کہ اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف نظر کرتے، یعنی اپنے پیروں کو دیکھ لیتے، تو حضور بھی ان کو نظر آ جاتے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے اور گھبرا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے منہ پر کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے اور مکڑی نے اس پر جالا تن دیا، جس کی وجہ سے کفار نے اس غار کے اندر جھانکنا مناسب نہیں سمجھا اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رات کو کھانا لے کر آتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش کی خبریں پہنچاتے تھے، اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دودھ پہنچاتے تھے۔ 3 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور ایک رہبر عبداللہ بن اریقط بھی ساتھ تھے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا تھا۔ جب مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہیں کر سکے تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو انعام کے طور پر 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ لوگ انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ انہی تلاش کرنے والوں میں سے ایک شخص سراقہ بن مالک بھی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ جب سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے کہا کہ ایک تحریر میرے لیے امن اور معافی کی لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ بھی لکھ دیا۔ اس کے بعد سراقہ واپس آ گئے، اور واپسی میں جو شخص بھی انہیں راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں جاتا ہوا ملتا تو وہ انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس معافی نامہ کو وہ حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور حنین کے معرکوں سے واپس آ رہے تھے تو مقام جعرانہ میں سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو معافی نامہ دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ ہاں، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو معاف کر دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اطلاع سن کر مدینہ کے لوگ شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ وہ لوگ فجر کی نماز کے بعد مدینہ سے باہر نکل جاتے اور دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن اسی طرح انتظار کرنے کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھر واپس ہو گئے تو اسی درمیان ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک ٹیلے پر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے چڑھا ہوا تھا۔ اس نے زور سے آواز لگائی کہ اے لوگو، جس ساتھی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بالائی علاقہ ہے اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسی آبادی میں تشریف لے گئے۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے، ان میں ممتاز خاندان بنو عمر بن عوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے سردار کلثوم بن حزم کے یہاں چند دن تک قیام کیا اور ایک مسجد جس کا نام مسجد قباء ہے اس کی بنیاد رکھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے علی الاعلان 5 گانہ نماز پڑھی۔ قباء میں چند دنوں کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کرام کے ساتھ قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم بن عوف کے محلہ میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس درمیان انصار اور مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چل رہے تھے اور ہر طرف خوشی کا ساماں تھا۔ مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن ہو چکا تھا اور مدینہ کی بچیاں دف بجا بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار گنگنا رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلہ کے پاس سے گزرتے تو ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے کہ میری اونٹنی خود سے جہاں جا کر بیٹھے گی میں اسی جگہ قیام کروں گا، یہی اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ پر جا کر بیٹھی جہاں آج بھی مسجد نبوی ہے۔ اس جگہ کھجوروں کا ایک باغ تھا اور وہ زمین رافع بن عمر کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ یہ دونوں حضرات معاذ بن عفرہ اور حضرت اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہیں قیام کا حکم ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خرید لی اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا۔ چونکہ وہ زمین خالی تھی، مکانات اس پر بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے مسجد اور مکانات کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے والوں اور حضرت ابو ایوب کی سہولت کی خاطر نچلی منزل میں رہنے کو پسند کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کی بار بار کی درخواست پر اوپر تشریف لے گئے۔ سفر ہجرت کی تاریخ پر ایک نظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال 53 سال کی عمر میں 27 صفر المظفر بروز جمعرات کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔
3 دنوں تک غار ثور میں قیام کیا۔ پھر یکم ربیع الاول سن 13 نبوی میں بروز پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 7 دن سفر کرنے کے بعد 8ویں روز 8 ربیع الاول بروز پیر کو قباء پہنچے۔ وہاں 4 دنوں تک قیام کیا اور 12 ربیع الاول بروز جمعہ کو مدینہ تشریف لے گئے، پر یہی قول زیادہ راجح ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔